تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لندن میں جائیے, سہیل بابا صاحب ہیں, ان سے رابطہ کریں, یا ٹیلی فون پہ رابطہ کریں, فون نمبر دے دیا, وہ انشاءاللہ آپ سے تمیز سے بات کریں گے. تمیز کی گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں. ان کو یہ شکایت ہوتی ہے نا کہ یہ تمیز سے بات نہیں, میں نے کہا تمیز کی گارنٹی کس کی طرف سے ہے؟ میری طرف سے. وہ بڑے آرام سے محبت سے بات کریں گے, کوئی کنفیوژن ہے اپنی دور کریں. بار بار مجھے کہنے لگے, پھر ایک دن کہنے لگے سہیل بابا آپ کے کیا لگتے ہیں؟ میں نے بتایا بھائی ہمارے کیا لگتے ہیں, وہ ختم نبوت کا ایک بڑا کام کر رہے ہیں, تو جو بھی یہ کام کرے گا ہمیں اس سے محبت ہے, چاہے کہیں بھی ہو. اور یورپ میں قادیانیوں کا جو سب سے بڑا مرکز ہے اور قادیانیوں کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے یورپ میں وہاں آ کے اس کے سامنے بیٹھ کر آپ سے بات کرنے کے لیے, بولو بھائی, تیار. اس سے بڑا کوئی دعویٰ اب کوئی کر سکتا ہے کہ بھائی میں وہاں آ کے آپ کے لیڈر کے پاس بیٹھوں گا, وہاں آ کے بات کریں گے, آپ اس کی ریکارڈنگ کریں, ویڈیو ریکارڈنگ کریں, لائیو چلائیں پوری دنیا میں, مگر وہ اس کے لیے تیار, بولو بھائی, نہیں ہوا. یہ جب 2017 کا دھرنا چل رہا تھا نا ایک مذہبی جماعت کا ختم نبوت کے نام کے اوپر, اور یہ ختم نبوت کو میں نہیں مانتا آپ لوگوں کے یہ دھرنے, یہ اینٹی قادیانی دھرنے ہیں, یہ نام چینج کریں. ختم نبوت دھرنا وہ ہوگا جو چشتی رسول اللہ پارٹی, وہ کتابیں چھاپنے والے, پرنٹ کرنے والے, ان کا دفاع کرنے والے, اور اشرف علی تھانوی کا جو الامداد رسالے میں کلمے کو انڈورس کرنا ہے, اشرف علی تھانوی رسول اللہ, نعوذ باللہ, اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی, نعوذ باللہ. جب تک ان لوگوں کے خلاف آپ لوگوں کی زبانیں نہیں کھلتی نا, ہم آپ لوگوں کو ختم نبوت کا مجاہد نہیں ماننے کے لیے تیار. یہ اینٹی قادیانی صرف تحریکیں ہیں, ختم نبوت کا مجاہد یہاں بیٹھا ہوا ہے. یہ کون سا ڈکوسلا مچایا ہوا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں, اگر ان لوگوں نے ان چیزوں کو کنڈیم کیا ہوتا نا, آج قادیانیت نہ پھیلتی. وہ اسی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی تم لوگوں کے بابے بھی یہ کام ڈالتے رہے ہیں. تو بیسیکلی غلام احمد قادیانی بھی صوفی تھا. آپ اس کی کتابیں پڑھیں نا, تحفہ گولڑویہ, کشتی نوح, وہ سارے صوفیاء کے حوالے پیش کرتا ہے. کشف المحجوب سے, حشد بہشت سے, مکتوبات شیخ احمد سرہندی جسے یہ مجدد رفسانی کہتے ہیں, وہ سارے ریفرنسز پیش کرتا ہے. یہ لوگ اس کو جواب دیتے ہیں کہ اینو چھوڑ دیو, اے دیتے گل کرو, اے جواب ہوتا ہے من دسو. یہ وجہ ہے. تو یہ ختم نبوت کے نام کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اینٹی قادیانی ہے. ہم ختم نبوت کی کاز کے لیے الحمدللہ یہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اس پلیٹ فارم کی برکت سے الحمدللہ درجنوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے. انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یار واقعی ہمیں جن نظریات کے اوپر انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ ہے ہی غلط ہے. کہ ہم کسی سے پوچھیں کہ کوئی شخص اپنے بیٹے سے پوچھے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہو گیا, وہ آگے سے کہے کہ آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا. یہی ہوتا تھا. قادیانیوں کو جب ہم کہتے تھے کہ بھئی یہ کیا اس دجال نے کیا, وہ کہتے تھے کہ آپ کے بابوں نے بھی یہ کیا ہے. تو آج تک کوئی نہیں پیدا ہوا, نہ عالمی مجلس ختم نبوت, نہ اور کوئی ختم نبوت کی تحریکیں کہ جو ان لوگوں کا رد کر سکے, کیونکہ وہ ڈرتے تھے اپنے لوگ ان کو چندہ دینا چھوڑ دیں گے. یہ کراچی کا ایک مفتی میرے اوپر چیخا تھا نا اسی بات کے اوپر, اور وہ انگلینڈ میں کہہ رہا تھا جی ہمارے دیوبند کے ایک بہت بڑے ہیں سہیل باوا صاحب, جاؤ دیکھو قادیانیوں کے خلاف کیا کام کر رہے ہیں. جی دیکھ لیا, ہماری لائیو سٹوری میں ان کے بڑے قریبی ایک بھائی آ کے انہوں نے اپنی سٹوری سنائی ہے, اور وہ بھی ریورٹ ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے دیوبندیوں نے تعارف کروایا تھا کہ اس وقت قادیانیت سے بڑا فتنہ یہ بندہ ہے. تو میں نے جب سنا تو میں نے ان کو چھوڑ دیا. تو میں نے پھر نیچے کومنٹس کیے ہیں ان کے کہ وہ جو آپ کے باوا جی ہیں نا, ان کا نام بھی باوا ہے, شاید کوئی کاسٹ ہوگی. ان باوا جی سے کبھی آپ نے چشتی رسول اللہ, اشرف رسول اللہ کے خلاف بات, وہ کہتے ہیں نہیں کیوں, ان کے تو چندے بند ہو جائیں گے. تو یہ کون سا ختم نبوت ہے؟ یہ کیا ہوا؟ ہاں وہ جو ہمارے مصباحی صاحب کہتے ہیں تیرا اپنا ہی ختم نبوت ہے. ختم نبوت وہ ہے جو قرآن و سنت میں آیا ہو. جی تو یہ سارا انہوں نے ڈرامہ بازی لگائی ہوئی ہے اخلاص کے ساتھ.
اسلامی ہسٹری میں جس نے بھی اسلام کا جنازہ نکالا یا دین کی تعلیمات کا بیڑا غرق کیا، پوری نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے. ہاں کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے اخلاص پہ شک کرتا ہے. جناب ہم کوئی شک نہیں کرتے، ہمیں یقین ہے کہ وہ شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہی کر رہے ہیں. جو سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب کوئی شخص حق سے اناد کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایسی چیز مسلط کرتا ہے کہ وہ جب حق دیکھتا ہے نا تو اس سے روح گردانی شروع کر دیتا ہے. جب باطل کا راستہ دیکھتا ہے تو اسے اڈاپٹ کر لیتا ہے، اسے وہ حق سمجھ لیتا ہے. جو قرآن میں کئی جگہ ہے کہ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دی ہیں، تو یہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اب یہ میرے لیے ایک بڑا جذباتی ٹاپک ہے. نبی الاسلام کے بارے میں اس قسم کے یہ لوگ کلیم کرتے ہیں. تو وہ بات شروع ہوئی تھی وہ ختم نبوت کے اوپر جو اس دنوں دھرنے تھے نا، تو ایک اجڑ قسم کا مولوی پاکستان لیول کا، ٹھیک ہے، اس نے صرف اپنی پبلک کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہی. میں اب نام نہیں لیتا چونکہ بالکل پرسنل بات کر رہا ہوں کہ جی مجھے نبی الاسلام نے حکم دیا کہ جا کے نا آپ بابا جی کے دھرنے میں بیٹھ جاؤ. بعد میں ان کے مکتب فکر کے ایک بڑے عالم نے اس سے پوچھا اور اس بڑے عالم نے مجھے خود بتایا، لیکن ظاہر بیچارے سامنے تو نہیں آتے. میرے پوچھنے پہ نہیں، ویسے ہی بات ہو رہی تھی. میں نے کہا جی آپ بھی اس حدیث کا یہی مطلب لیتے ہیں بریلوی حضرات؟ اور وہ پاکستان لیول کا بڑا عالم ہے، مفتی بھی ہے، اور آپ سمجھ لیں منطق کا بھی جاننے والا ہے، اور اس بڑے بڑے علماء کا استاد ہے. کہنے لگے نہیں ہم وہی مطلب لیتے ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں کہ جو حضور کی اپنی شکل میں دیکھیں، ادروائز دوسری شکل میں نہیں. شیطان آ کے کہہ سکتا ہے. تو وہ مجھے پھر خود بتانے لگے کہ وہ جو ڈنگر نما مولوی ہے نا، لمبا چوڑا، نام لیے بغیر، آپ کو میں اتنے اشارے تو دینے پتہ چل جائے کون ہے، اس نے یہ جو کچھ بیان کیا تھا اس نے میرے سامنے اقرار کیا ہے کہ بس میں جوش میں آ گیا تھا تو میں نے خود ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے ایک خواب گھڑا کہ نبی الاسلام نے کہا کہ جا کے بابا جی کے دھرنے میں بیٹھو. جی یہ لوگوں کا حال ہے. اسی طریقے سے ہمارے ایک اور بزرگ ہیں کراچی کے، بہت بڑے، پوری دنیا میں ان کا اثر و رسوخ ہے، نام لیے بغیر، پگڑی والی ان کی جماعت ہے. تو وہ پہلے ان کے اجتماعات کے لیے نا لوگ رابطہ کرتے تھے، تو ہم بھی اس جماعت میں رہے. تو وہ اکثر اوقات ہوتا تھا ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ جی اس کو جا کے میرا سلام کہہ دو. اور جنہوں نے کوئی اجتماع کرانا ہوتا تھا تو اس طرح کا خواب گھاڑ دیتے تھے. اس وقت تو نہیں ہمیں پتا تھا، لیکن بعد میں جب اس جماعت میں پھوٹ ڈلی 2000 کے اندر، تو پھر کئی لوگ سامنے آئے کہ ہم نے تو خواب گھڑے تھے، کیونکہ ہمیں حضرت صاحب جو تھے وہ بیان کے لیے وقت نہیں دیتے تھے. تو ہم نے کہا کہ نبی الاسلام کے ریفرنس سے بیان کریں، اور وہاں پورے اجتماعات ہوئے. ان اجتماعات کے اندر باقاعدہ بشارتیں آئیں کہ نبی الاسلام فرمایا جتنے اجتماع میں آ چکے ان کی بخشش ہو گئی. اس طرح کے آپ کو بشارتیں رائیونڈ اجتماع میں ملیں گی تبلیغی جماعت کے. وہ تو چھوڑ دیں، طارق جمیل صاحب نے نہیں کہا کہ نبی الاسلام کی زیارت ہوئی ہے ہمارے ایک جاننے والوں کو، انہوں نے فرمایا کہ جنید جمشید ہم تک پہنچ چکا ہے. ابھی آپ کے فون سے پہلے مجھے انگلینڈ سے کال آئی ہے، بتلا رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ بھائی طارق جمیل کو پیغام دے دو کہ آپ کے دوست ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، کہ ان کا اکرام کیا ہے یا عزت دی ہے، ایسے کے الفاظ انہوں نے کہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا یہ فون مجھے آیا تو بہت خوشی ہوئی مجھے ان کی بات سن کر. اب میں پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو ہم خواب میں دیکھتے ہیں، تو کیا طارق جمیل صاحب کے کہنے کے اوپر آپ جنید جمشید صاحب کو جنتی ماننے کے لیے تیار ہو؟ ہمارے بھولے بھالے بریلوی بھائیوں، وفات تک درجنوں ایف آئی آر ان کے اوپر کاٹی ہوئی تھی گستاخی کے نام کے اوپر. صرف میں نے دفاع کیا تھا، ان کے اپنے مولوی بھی چھوڑ گئے تھے. تو یہ تیار ہے؟ تو جب آپ لوگ دوسروں کے خواب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہم آپ کے خواب کیوں مانیں؟ اس لیے آپ دیکھیں میں نے اپنے حوالے سے کبھی اس قسم کے خواب بیان نہیں کیے. ایک خواب کو میں نے بنیاد بنا کے ایک ویڈیو بھی اس کے اوپر ریکارڈ کی تھی. درجنوں خواب یہاں پہ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے
ہمارے اسٹوڈنٹس کو آئے ہیں اس دعوت حق کے حوالے سے، ہم نے کبھی بیان نہیں کیا. ہم نہیں چاہتے کہ ہم قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے خوابوں کا سہارا لیں، ضرورت ہی کوئی نہیں. ہمارے دلائل اتنے واضح ہیں کہ ہم کہتے ہیں سب کو سنو، پھر اینڈ پہ ہمیں بھی سنو. اور ہمارے مخالفین کہتے ہیں سب کو سنو، انجینئر کو نہ سنو. یہ ایک جملہ ان لوگوں کا کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ان کے عقائد و نظریات کسی بنیاد پہ نہیں کھڑے ہوئے. یار آپ لوگ سچے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں؟ سچے بندے کو کہنا چاہیے جی ہم تو سچائی کے اوپر کھڑے ہیں، جاؤ انجینئر کی باتیں بھی سنو، ہماری بھی سنو، جا کے قرآن حدیث خود کھول کے دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم فراڈی ہیں. یہ دل کے اندر ان کی جب آواز آتی ہے نا آخری جملے کا حصہ، تو وہ پھر یہ بات کہنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ وہی کہتے ہیں جو کافر کہتے تھے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو نا تو شور مچا دیا کرو، اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے تم غالب آ جاؤ گے قرآن کی دعوت کے اوپر. وہ اپنے ذوق میں سمجھتے تھے، ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح یہ خواب گھڑتے ہیں باقاعدہ. آیا بھی ہو، ہم تو اگلی بات کرتے ہیں، اگے ٹورو، آیا بھی ہو تب بھی نبی علیہ السلام کی جو اپنی شکل مبارک ہے بس صرف اس کی گارنٹی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی خواب میں آ کے آپ کو کہہ دے تو آپ مان لیں گے. وہ تو غلام احمد قادیانی دجال نے بیداری میں ذل محمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نعوذ باللہ. خواب تو چھوڑ دیں، تو خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں جناب، علم کی دنیا میں آئیں. نبی علیہ السلام نے جو کچھ امت کو فرمانا تھا وہ آپ بتا کے